ایک مسئلہ ہے تو یہ خوفناک ہے، لیکن آپ کو واضح کرنا اس لیے بڑا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ جو یہ کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اپنی دنیاوی زندگی کی صورت میں جو ہے وہ دیکھا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اصل میں قرآن کی ایک آیت ہے، ایک آیت نہیں بلکہ کئی آیتیں ہیں، ان کی تشریح جو ہے وہ اس کے اندر بڑی باریکی ہے، اس لیے لوگ اس میں الجھ گئے ہیں اور صحابہ ہی الجھ گئے ہیں۔ وہ ہے معراج کا واقعہ۔ تو معراج کے واقعہ کے اندر جو اسلوب بیان ہے نا، وہ اگر دیکھیے تو وہ یہ ہے کہ ذرا آپ پڑھیے جی، یہ تو اب آپ کو یاد ہونا چاہیے نا، نہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنی فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى۔ یہ جو آیتیں ہیں نا، ان آیتوں کا ظاہری جو انداز ہے نا، وہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری بات اللہ کے بارے میں ہو رہی ہے، ظاہری انداز اس کا یہی ہے۔ تو اس لیے ابھی حدیث میں خیال میں آئے گی شریک بن عبداللہ کی، شاید وہاں امام بخاری جو ہیں اس کے بارے میں یہ بات کریں گے۔ تو یہ شریک بن عبداللہ کی جو حدیث ہے اس اندر جو ہے اصل اس بات یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس جو ہے نا، وہ اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ معراج کی رات جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، اور یہ اللہ کو دیکھنے کے علاوہ اب یہ ہے کہ چونکہ دونوں صحابی ہیں اور حضرت عائشہ جو ہے اللہ کے رسول کے ساتھ رہنے والی ہیں ہر وقت، اور ابن عباس وہ ہیں جن کے بعد وہ بھی ساتھ ہی رہتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں اللہ کے رسول کی دعا بھی ہے کہ اللہم علمہ التاویل۔ تو شریعت کے بارے میں ان کی مہارت و مسلمہ ہے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بڑے بڑے جو اہل مشورہ ہیں ان کے ساتھ عبداللہ بن عباس کو بٹھایا کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے یہ مشکل پیدا ہو گئی ہے کہ اب یہ تفسیر کس کی مانی جائے۔ ظاہری طور پر جو بات نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ اس کو لفظ ناسوتی اگر یہ ہے تو فلاسفہ کا لفظ ناسوتی آنکھوں سے اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دلیل پیش کی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن مجید میں یہ موجود ہے لا تدرکہ الابصار، ہماری یہ آنکھیں جو جس کو ہم تعبیر میں ناسوتی کہتے ہیں، یہ اللہ کو پا ہی نہیں سکتی۔ تو وہ کہتے ہیں جو کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے معراج کی رات جو ہے وہ اللہ کو دیکھا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو اسی طرح جو یہ کہتا ہے کہ غیب کی بات وہ اتنی خوفناک نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے بارے میں تو آیت سری موجود ہے نا، لیکن یہ جو ہے نا یہ اس لیے خوفناک صورت بن گئی ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں اگرچہ میرا اپنا موقف نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں نے ان کو دونوں کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ باتیں دونوں درست ہیں، اور وہ بعض روایات ایسی ہیں جن کی وجہ سے جو ہے ان کو جمع کا موقع جو ہے وہ ایک تو انہوں نے جمع کرنے کے لیے یہ بنیاد بنائی ہے کہ ادراک اور علم میں فرق ہے۔ ادراک علم سے کچھ زائد چیز ہے، کیونکہ سطحی علم وہ بھی علم کراتا ہے، لیکن ادراک سطحی علم کو نہیں کہتے۔ جی، وہ اس کی کنہ کو پانے کا مطلب ہے کہ اللہ کی کنہ، اللہ کی حقیقت جو ہے، یہ بھی کنہ کا لفظ ہے، یہ منطقی لفظ ہے، تو اللہ کی حقیقت کو کوئی نہیں پا سکتا، یہ معنی ہے اس کا۔ اور آنکھیں جو ہیں وہ اچھا، اب اس کے لیے ان کے مزید دلائل یہ ہیں کہ اگر اللہ کو دیکھ سکتے تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیتے، لیکن اصل میں ایک فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ آپ نے خواب میں اللہ کو دیکھا ہے،
اب خواب جو ہوتا ہے ویسے تو انسان اسی زندگی کی حالت میں ہوتا ہے خواب میں، لیکن وہ جو اس کے جو اندر اصول ہیں نا سائنسی، وہ نہیں لگتے، وہاں اشاراتی دنیا ہوتی ہے. تو اس لیے خواب جو ہوتی ہے وہ دیکھنے کو کچھ اور ہوتا ہے، لیکن اشاراتی دنیا میں وہ ایک اور چیز بن جاتی ہے. تو اس اعتبار سے اگر آپ نے خواب میں دیکھا ہو اس کے اندر تو کوئی اشکال نہیں ہے، یا کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. لیکن اللہ کو مسئلہ یہ پیدا ہو گیا قرآن کی آیتوں کی تفسیر کے بارے میں. ایک بات تو، دوسری بات جو ہے وہ یہ آ گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوا ہے یہ معجزہ تھا کہ نہیں. میں یہ ایک سوال پیدا کرتا ہوں، میں نے پہلے کہہ دیا یہ میرا موقف نہیں ہے، میں اصل میں ان لوگوں کے دلائل دے رہا ہوں جو ان دونوں کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ جب معجزہ ہوتا ہے اس کے اندر جو ہمارے سائنسی قوانین ہیں وہ کام نہیں کرتے، اس کے اندر جو ہے وہ کوئی اور قوانین کام کرتے ہیں یا اور ضابطے کام کرتے ہیں جو یہ اس دنیا کے نظام سے بالا ہوتے ہیں. یہ بات ہے بھی درست کہ اب دیکھیے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں پھینکی ہیں، تمام کی آنکھوں میں کنکریاں پڑ گئی ہیں، اتنی بڑی تعداد تھی. تو اسی لیے اللہ نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، تو نے پھینکی نہیں تو اللہ نے پھینکی ہیں. تو سوال یہ ہے کہ معراج کے اندر جو ہے وہ قوانین یا کون سے ضوابط کام کر رہے تھے؟ وہ معجزہ تھا، اور معجزہ کے اندر جو ہے وہ غیر طبی قوانین ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں. اس کو اسی لیے معجزہ کو بولتے ہیں ماوراء طبیعت، میٹا فزکس. تو اس لیے ان کی تشریح یہ دراصل اب گروپ بن گئے ہیں، ایک حضرت عائشہ کی دلیل پیش کرتا ہے، دوسرا عبداللہ بن عباس کے دلائل پیش کرتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب معجزہ تھا تو ویسے تو یہ روایات پتہ نہیں کہاں تک صحیح ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے ہیں تو اس وقت ابھی بستر ان کا گرم تھا. میرے خیال میں یہ تو مبالغہ ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ہاں وہ جو بھی ہے، اصل میں جو بات جو مشکل پیدا کر رہی ہے نا وہ یہ پیدا کر رہی ہے کہ آپ نے ایک رات کے اندر ہی یہ سارا کچھ کام کر لیا، جنت دوزخ بھی دیکھ لی اور وہاں تک پہنچ بھی گئے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو جو ہے وہ بیت المقدس کے اندر نماز بھی کرائی ہے. ایک مسئلہ میں یہاں اشارہ کر دیتا ہوں پھر اس کی وضاحت کروں گا کہ بیت المقدس کے اندر جو نماز کرائی ہے اس میں آپ کا رخ کدھر تھا؟ ہاں جی بتائیے جی مصطفیٰ صاحب کدھر آپ کا رخ تھا؟ ہم تو بتا سکتے ہیں آپ کے موقف میں مسئلہ ہے. ہاں جی ہم تو بتا سکتے ہیں. اب بتائیں نا. ہم تو کہتے ہیں بیت المقدس کی طرف ہو گئے، اس لیے پہلے قبلہ وہی تھا سارے نبیوں کا. نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بیت المقدس قبلہ نہیں تھا معراج کے وقت. یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کا موقف ہے نا، اس میں تو نہیں معراج کے وقت میں آپ سے پوچھتا ہوں. پہلے نبیوں کا تو قبلہ تو تھا نا. نہیں ان کا بھی نہیں تھا. دیکھیے اللہ کے رسول امام ہے، ساروں کا رخ ایک طرف ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ باقی نبیوں کا قبلہ بھی بیت اللہ تھا. بھئی اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، آپ کا کیا خیال ہے کہ امام کا رخ کسی اور طرف تھا اور نبیوں کا رخ کسی اور طرف تھا؟ ایسے تو جائز ہی نہیں ہے. کیا مطلب آپ بات نہیں سمجھے؟ یہ کلانی صاحب سمجھ گئے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب نماز پڑھائی ہے انبیاء کو تو اس وقت آپ کا رخ تو تھا نا بیت اللہ کی طرف. یہ کہاں ہے؟ بس 7ویں صدی ہجری میں جو ہے یہ مدینہ سے پہلے آپ کا قبلہ کیا تھا؟ بیت اللہ تھا. بیت المقدس نہیں بیت اللہ تھا. بیت المقدس کی کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے. بیت اللہ کی کوئی دلیل نہیں. بیت اللہ کی دلیل موجود ہے. دیکھیے نبی اکرم مکہ مکرمہ میں جب نماز پڑھتے تھے تو کعبہ کے ارد گرد پڑھتے تھے. وہ تو مسجد تھی نا اس لیے. بھئی مسجد کی بات نہیں ہے، وہ کوٹھا، اصل قبلہ تو کوٹھا ہے وہ. تو اس لیے جب اس کے ارد گرد نماز پڑھتے تھے تو اس کا منع چاروں طرف سے لوگ نماز پڑھتے تھے، اس کے اندر تو کوئی شکار ہی نہیں ہے.
تو اس لیے بیت اللہ ہی قبلہ تھا. تو جب بیت اللہ قبلہ تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں جو نماز کرائی ہے، آپ کا جدھر رخ تھا سارے انبیاء کا رخ بھی ادھر تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ساروں کا قبلہ یہی ہے. یہ اصل میں میرا موقف جو ہے یہ غامدی کے رد میں ہے. غامدی کا موقف یہ ہے کہ بیت المقدس جو ہے یہ یہودیوں کا قبلہ ہے، اس لیے مسلمان ظالم ہیں، وہ یہودیوں کے حوالے کریں بیت المقدس کو. یہ غامدی کا موقف ہے. یہ اس کے رد کے طور پر جو ہے یہ میں موقف پیش کیا کرتا ہوں. چلیے، مگر یہاں بات ایک اور چل رہی ہے، وہ میں آپ کو یہ اس کو بتا رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے موقف کی تائید میں جن لوگوں نے دلائل دیے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ معجزہ تھا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور معجزہ کے اندر جو اس کائنات کے جو اصول ہیں، اس کائنات کے وہ نہیں چلتے. اور لیکن اس کے بھی جوابات ہیں. وہ کہتے ہیں جب نہیں چلتی تو جس طرح برزخی زندگی کے اصول جو ہوتے ہیں وہ دیکھیے اسی دنیا کے اندر ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کائنات کے اصول نہیں ہوتے، حالانکہ انسان ہوتا یہی ہے قبر میں. تو اسی طرح جو ہے یہ چیزیں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کا جو موقف ہے وہ بھی کوئی ایسا موقف کمزور نہیں ہے. لیکن چونکہ اس سے بہت سی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس پہ الحاد کی طرف چلے گئے. انہوں نے کہا جی معراج جو ہے وہ اس جسم کے ساتھ ہوا ہی نہیں. یہ بھی غلط ہے. اور اسی طرح لیکن میں یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ تو خیر موقف بالکل غلط ہے کہ معراج جسم کے ساتھ نہیں ہوا. تو اس لیے کہ جو ابد ہے نا وہ اس جسم کے ساتھ ہی ہیں، آپ جسم و روح کے ساتھ ہی اس کو ابد کہتے ہیں. لیکن یہ جو ہے وہ سوال جو ہے وہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ سے اچھا یہاں ایک لفظ ہے، میں چاہتا ہوں اس کی بھی تشریح ہو جائے. فکانہ قاب قوسین او ادنیٰ، یہ کیا ہے اصل میں؟ اس کا عام طور پر جو ہے وہ بیان یہ کرتے ہیں کہ قاب یہ ہوتی ہے کہ کمان کے جو ایک ہوتا ہے نا کونا، اس سے لے کر نہیں قاب دوسرے کونے تک نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے کہ قاب کہتے ہیں جہاں سے ہم پکڑتے ہیں نا، جب ہم جہاں سے پکڑتے ہیں وہ ہے قاب، وہ قاب ہے. اور وہاں سے لے کر جو کونے تک ہوتا ہے وہ قاب ہے. اسی لیے کسی کی نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا قاب یعنی قابین، دو قاب. کیا مطلب کہ جہاں سے ہم پکڑتے ہیں کونے تک ایک قاب اور دوسری طرف دوسرا قاب. لیکن کچھ مفسرین جو ہیں انہوں نے ایک اور بات پیدا کی تھی، کہتے ہیں اصل میں یہ محاورہ ہے. یہ محاورہ یہ ہے کہ جب صلح ہوتی ہے نا لڑائیوں کے بعد، تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ صلح کے لیے وہ یہ کرتے ہیں کہ کیا کہتے تھے کہ جو اپنا کمان ہے نا اس کمان کو جو ہے دوسرے کمان کے ساتھ ملاتے ہیں. یعنی اس کا کمان، اس فوج کا کمان اور دوسری فوج کا کمان، وہ آپس میں کمان ملایا کرتے تھے. تو یہ جو ہے نا اصل میں قاب سے مراد دراصل دو کمانوں کا ملنا ہے. تو اس لیے وہ جو روایت ہے نا قوسین، وہ روایت نہیں ہے ویسے، وہ تشریح ہے غالباً مجاہد کی. تو اس کے اندر یہ ہے کہ دو کمانوں کو ملاتے تھے. اور قاب ہے نا، اس کے بارے میں جو لفظ آیا ہے وہ کہتے ہیں قاب سے مراد اصل میں پکڑنے کی جگہ نہیں ہے. قاب سے مراد وہ جگہ ہے جو تندی کے اندر تیر کو رکھنے کے لیے ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں. ہاں جی، اس کے بالمقابل ہوتی ہے جہاں سے پکڑتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس محاورے سے مراد بہت زیادہ قربت ہے. مطلب صلح جو ہے جب بہت زیادہ صلح ہو تو اس کے لیے یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے. تو ان کا ساتھ ہی عبداللہ بن عباس کی تشریح میں ایک نئی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے.
پیدا یہ ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک تو ٹھہرے نہیں، یہ تو پکی بات ہے آپ اس سے اوپر گئے ہیں، کیونکہ سدرۃ المنتہا تک تو جبریل نے کہا کہ ہماری حد یہ ہے، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سدرۃ المنتہا سے آگے گئے ہیں۔ تو اس لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے جبرائیل کو دیکھا یا اللہ کو؟ اب جو عبداللہ بن عباس کا موقف رکھنے والے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ جبرائیل کو دیکھنے میں کون سی کوئی عجائبات کی بات ہے، آپ تو اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں جبرائیل کو، آپ نے اس وقت بھی جبرائیل کو دیکھا تھا جبکہ یہ یا ایھا المدثر سورت اتری ہے، تو آپ خود فرماتے ہیں جبرائیل کو میں نے 2 دفعہ دیکھا ہے۔ تو اس لیے معراج کے اندر اگر آپ جو ہے وہ جبرائیل کو دیکھنے کی بات کریں گے تو یہ تو ایک معمولی بات کو اتنے اہتمام سے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو آپ کا بھی یہی محسوس ہو رہا ہے جس انداز سے؟ یہ آپ دیکھو میری بات سنو، اس وقت میں امام راضی جب کسی کا موقف پیش کرتے ہیں تو اتنا زوردار پیش کرتے ہیں کہ وہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا اپنا موقف ہے، بعد میں جب تردید کرتے ہیں تو پھر یہ آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ موقف لیکن کچھ لوگ اور بھی کہتے ہیں کہ جتنا زوردار دوسرے کا موقف پیش کرتے ہیں اتنا جواب زوردار نہیں ہوتا۔ تو یہ فلسفے کے کام ہے۔ تو ابھی میں نے اس کے جب جواب دینے ہیں پھر آپ کہیں گے اچھا جی ہمیں تو نظر ہی آتا تھا کہ یہ سب، یہ بالکل وہی بات ہے جو حافظ عبداللہ محدث روپڑی نے میرے ساتھ کیا تھا کہ ترکیب کے اندر جب میں نے کر دی تو کہا کہ تمہاری ترکیب غلط ہے، پھر جو اعتراض کیا میں نے پھر مجھ سے پوچھا وہ بھی غلط تھی، پھر اس کے بعد میں جو ترکیب کرتا کہتے ہیں غلط ہے، حتیٰ کہ آخر میں مجھے بتایا کہ یہ تمہاری غلطی کیا تھی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ دلائل کی دنیا سے تعلق رکھتی ہیں، اس لیے جب دلائل پیش کیے جا رہے ہوں یہاں اصل میں صحابہ کا اختلاف ہے، اگر ہوتا نا کسی صحابی کے ساتھ کسی اور کا اختلاف پھر ہم جو ہے وہ اس معاملے میں جو ہے وہ اتنا زوردار موقف نہ پیش کرتے۔ اور قرآن کا جو ظاہری اسلوب ہے نا، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا، اب جنت الماوا کہاں ہے؟ جنت الماوا جو ہے وہ عرش کے نیچے ہے، بلکہ عرش کے نیچے پوری جنت نہیں ہے، عرش کے نیچے صرف جنت الفردوس ہے۔ تو جو یہ کائنات ہے پورے 7 آسمان، یہ تو تمام کے تمام کرسی کے نیچے ہیں، اور کرسی جو ہے وہ عرش کا پایا ہے، یعنی جہاں ایک عرش کے اوپر بیٹھنے والا جہاں پاؤں رکھتا ہے اس کو بولتے ہیں کرسی، اور وسیع کرسی ہے السماوات والارض، کرسی کے نیچے 7 آسمان اور زمین پوری کی پوری اس کے نیچے ہے۔ تو یہ پوری کائنات تو اس کے نیچے ہے، اور اس کے اوپر جب جاتے ہیں سدرۃ المنتہا سے اب آگے جاتے ہیں تو پھر تو معاملہ عرش کا آ جاتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ قندیلیں جو ہیں جن میں شہیدوں کی روحیں ہوتی ہیں وہ عرش سے ساتھ لٹکی ہوتی ہیں، اور وہ جنت میں گھوم پھر کر واپس آ جاتی ہیں، کیونکہ شہیدوں کو جنت الفردوس ملے گا۔ تو یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ جنت الفردوس جو ہے وہ عرش کے نیچے ہے، کیونکہ عرش اللہ کی مخلوق ہے نا، اس لیے اس کی تو حد بندی ہے نا عرش کی بھی، تو اس طرح جنت کی بھی حد بندی ہے۔ اللہ کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہتے، ہم اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ کی حد بیان نہیں کرتے، اس لیے کہ اللہ کے بارے میں ہمارا علم نہیں ہے، وہ ماورات طبیعت ہے۔ تو میں نے آپ کو جو اس وقت موقع بتایا ہے وہ یہ 2 صحابہ کی جو ہے بات کہی ہے، اور دونوں صحابہ کا اختلاف جو ہے اس کے بارے میں فتوی بازی نہیں ہوتی۔ تو لیکن یہ اس مسئلے کا تعلق اصل میں ہے ایک چیز کے فہم سے، کہ اس واقعہ کا فہم جو ہے وہ کسی کا کیا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی واقعہ ہے جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ قلیب بدر کے اندر جن بڑے بڑے صنادید قریش کو پھینکا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم نے دیکھا، تم نے پا لی نا جو میں بات کہتا تھا۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کن کو مخاطب کر رہے ہیں، یہ تو آپ کی بات نہ سن رہے ہیں نہ سمجھ رہے ہیں۔ کہا کہ تم سے زیادہ جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں۔ کیا مطلب تھا؟ مطلب یہ ہے کہ اب تو ان کو عین یقین ہو گیا ہے نا۔ تو مقصد اصل میں یہ ہے کہ یہ دلائل ہیں صحابہ کے۔ تو چونکہ امام بخاری کے اوپر بھی یہ بہت بڑا اعتراض ہے کہ امام بخاری بھی جو ہے وہ کہنے کو لوگ کہتے ہیں کہ امام بخاری کا موقف جو ہے وہ ابن عباس کے ساتھ ہے، لیکن وہ انشاءاللہ تعالی میں بتاؤں گا کہ شریک بن عبداللہ کی جو روایت ہے نا میں وہاں انشاءاللہ یہ بات کروں گا، وہ روایت آنے والی ہے انشاءاللہ۔
اور میں تو یہ بات غلط ہے. اس لیے حافظ عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی کتاب جو لکھی ہے اپنی طالب علمی کے زمانہ سے فارغ ہونے کے بعد، اگرچہ انہیں تصنیف و تعریف کا فن نہیں آتا تھا، تو کتاب لکھی ہے درایت تفسیری. اور اس کے اندر میں صرف اتنی بات آپ کو اس کے اندر لکھا کہ جو صحابہ سے خطاب تھا صحابہ اس کو سمجھتے تھے، لیکن صحابہ کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر اجتہاد کا دخل ہے، غور و فکر کا دخل ہے. تو وہ کہتے تھے کہ وہ جو جس کے اندر غور و فکر کا دخل ہے وہ تفسیر جو ہے ہم اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. اور اس کے اندر صحابہ کا اپنی اختلاف بھی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ سے یہ اللہ کو دیکھا ہے یا جبرائیل کو دیکھا ہے، صحابہ کا اختلاف موجود ہے. حضرت عائشہ ٹھیک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ چہتی بیوی بھی ہیں اور اپنی نوجوان عمر کی وجہ سے ذہین بھی بہت ہیں. عورتوں میں ایسے بہت کم ہوتے ہیں جو حضرت عائشہ، عورتوں کے اندر عام طور پر گہرائی نہیں ہوتی، لیکن عبداللہ بن عباس بھی کم نہیں ہے. تو عبداللہ بن عباس کی تفسیر اور حضرت عائشہ کی تفسیر کا اگر تقابل ہو تو ظاہر ہے کہ اس وقت تو پھر کوئی بھی کسی پر حجت نہیں ہے. تو اس لیے مجھے جو ہے وہ مہمان جو آئے ہوئے تھے کل، وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ جو لفظ ہے نور انا رآہ، تو یہ اللہ تو نور ہے، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا یہ مرفوع حدیث نہیں ہے، حضرت عائشہ کا قول ہے یہ. تو حضرت عائشہ کی جو بات ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے، لیکن حضرت عائشہ کی تشریح ایک طرف اور عبداللہ بن عباس کی تشریح ایک طرف. ان کے اندر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عائشہ کو ترجیح ہے یا عبداللہ بن عباس کی دلائل کو دیکھیں گے. اور میں نے ویسے آپ کو خلاصہ بتا دیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے، خاص طور پر جو میرے استاد ہیں مولانا عبدالحق ہاشمی صاحب، انہوں نے تو کہا کہ جمہور صحابہ جو ہیں وہ اللہ کی رؤیت کے قائل ہیں. اور پھر انہوں نے حضرت عائشہ کو جو ہے وہ ان صحابہ میں شامل کیا ہے، یعنی جو جمہور سے الگ ہیں. اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ عبداللہ بن عباس کی تفسیر جو ہے وہ ذکر کی ہے. عبداللہ بن عباس نے جو ہے وہ حقیقت میں دونوں کو جمع کیا ہے، اور اس میں لفظ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رأیت نورا، میں نے نور دیکھا ہے. اور اللہ جو ہے وہ نور بھی ہیں، اور اللہ کے آگے جو پردے ہیں وہ بھی نور کے ہیں. اور اگر یہ پردے جو ہیں یہ ہٹا دیے جائیں تو اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے وہ اتنا تیز ہے کہ وہ تمام دنیا کو جلا کر راکھ کر دے. تو ہم اللہ کے نور سے جو ہے وہ بہت بڑے بڑے کام جو ہے وہ ہم حاصل کرتے ہیں. اب دیکھیے نا، جیسے کہ یہ جو حدیث ہے دعا کی صورت میں، اللہم اجعل القرآن العظیم، اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی. یہاں بھی نور کا ذکر آیا ہے، سینے کا نور، کہ قرآن مجید کو، قرآن اللہ کی کلام ہے نا، تو یہ ہمارے سینے کا نور بن جاتا ہے. اس طرح جو آپ نے طائف کے اندر جو دعا کی ہے، اعوذ بنور وجہک الذی، اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ، کہ میں تیرے چہرے کے نور کے ساتھ جو ہے وہ پناہ مانگتا ہوں. اور اس کے متعلق بیان کیا کہ جس کے ساتھ پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے اور جس کے ساتھ تمام کاموں کی جو ہے وہ اصلاح ہو جاتی ہے. تو میں آپ